الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، شکر گزاری کسی نعمت کو نعمت دینے والے سے احسان ماننا، یہ شکر گزاری ہے۔ شکر ایک اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے، ایک بندوں کا ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک دوسرے کی شکر گزاری کی عادت نہیں ہے۔ یورپ میں شکر گزاری کی اتنی عادت ہے، ان کی بھاشا ہے تھینک یو۔ دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والے دو حروف ہیں انگریزی میں، ایک اوکے اور ایک تھینک یو، دو ہی لفظ ہے۔ ان کے یہاں اتنا کہا جاتا ہے، اتنا کہا جاتا ہے، بعض لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ خامخواہ تھینک یو کر رہے ہیں بغیر ضرورت کا، لیکن ایک مزاج ہے ہمارا، مزاج ہمارا یعنی ایشیائی لوگوں کا، دوسروں کا کیا شکر گزاری کریں گے؟ بیٹا باپ کا شکر گزار نہیں ہے، اور بیوی اپنے شوہر کی شکر گزار نہیں ہے، اور شوہر اپنی بیوی کا شکر گزار نہیں۔ ہر ایک سے لڑائی، کسی سے پوچھو تو شکایت کی بھرمار کے سوا کچھ نہیں۔ زندگی پر اس نے میرے اوپر کیا احسان کیا وہ میں بھول جاتا ہوں۔ ایک غلطی کیا کر دی، سب پر پانی پھر گیا، خصوصاً عورتیں۔ تو وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو جو جہنم میں جانے کا کہا ہے وہ مردوں میں بھی موجود ہے۔ تکفرن العشیر وتکثرن اللعن، بات بات پر لعنت، بد دعا، یہ عورتوں کا مزاج ہے۔ اپنے شوہروں کی نافرمان ہو تم، یہ نافرمانی تمہیں لے ڈوبے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو شکر گزاری اپنی زندگی میں ہونا چاہیے۔ اور سنو، ہم شکر گزاری کی عادت کب سمجھتے؟ اتنا ملے کہ آدمی گن نہ سکے، اس کے پاس استنجی کا بھی ٹائم نہ ہو، اتنا ملے تو سمجھتا ہے کہ ہاں تھوڑا سا بچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز کی ہماری رہنمائی فرمائی ہے، ہم اپنے اندر ان چیزوں کو پیدا کریں۔ یہ اخلاق نبوی اخلاق ہے جس سے ہم اللہ کی شکر گزاری تک پہنچ سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر، جو تھوڑے پر شکر گزاری نہیں کرتا، جو تھوڑے پر شکر گزاری کی عادت نہیں رکھتا، زیادہ پر بھی اس کی زبان سے الحمدللہ نہیں نکل سکتا۔ تھوڑے سے احسان پر الحمدللہ،
یا اللہ میں اس قابل نہیں تھا کہ میرے ان گنہگار پیروں سے میں تیرے گھر کعبہ کا طواف کر سکوں. تو نے مجھے کیا نعمت دے دی کہ اپنے گھر کا دیدار کرا دیا. شکر گزاری. میری پیشانی کو کسی غیر کے سامنے سے جھکنے سے تو نے مجھے بچا دیا. اپنے گھر کے سامنے اپنے دربار میں آپ کی استحضار کے ساتھ میری پیشانی کو زمین پر ٹیکنے کی مجھے توفیق دے دی. یہ ہماری زندگی میں ہونا چاہیے. حدیث شریف میں اس کے بعد ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جس کو لوگوں کے احسان کے اوپر جزاک اللہ کہنے کی عادت نہیں, ان کی شکر گزاری کی عادت نہیں, وہ اللہ کی نعمت کو بھی خاطر میں نہیں لانے والا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے کو اللہ کیا نعمت کر رہا ہے. ہماری زندگیوں میں سے سوچنے کا مزاج ختم ہو گیا. کیا نعمت ہے جب چلی جاتی ہے گھر ہوتا ہے یار بہت بڑی. ہارون رشید بڑا اہل دل میں سے تھا. اہل دل میں سے. اہل دل کس کو کہتے ہیں؟ جو چھوٹی چھوٹی بات کو اپنے دل میں جگا دے, چھوٹی چھوٹی چیز سے نصیحت پکڑے, معمولی معمولی اشارے سے بڑی نصیحت پکڑے, اس کا نام ہے اہل دل. اور یہ دل میں سا ایک مرتبہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ہارون رشید. ہارون رشید علماء نواز تھے, علماء سے ان کو بڑی محبت تھی. جس کے پاس یہ سمجھ لیتے تھے کہ وہ حدیث کا علم جانتا ہے, قرآن کا علم جانتا ہے, اس کو بڑی عزت کرتے تھے. ایک بزرگ تھے سلیمان ابن حرب رحمۃ اللہ علیہ. پانی مانگا بادشاہ نے. پہلے زمانے میں لوگ نصیحت کرتے بھی تھے اور لوگ نصیحت کو سنتے بھی تھے. سلیمان رحمۃ اللہ علیہ کا بادشاہ سلام رک جائے ابھی لگی پانی. اچھا کیا ہو, میری ایک سوال کا جواب دے. اگر یہ پانی آپ کو جنگل بیابان میں ایسی حالت میں جبکہ آپ کے پاس کوئی پانی کا ایک بند ایک قطرہ نہ ہو اور کہیں دور دور آبادی کی نشانات نہ ہو اور آپ کو اتنی سخت پیاس لگ رہی ہو کہ آپ کی جان حالت تک آ جائے اور کسی آدمی کے پاس ایک گلاس پانی ہو اور اس کو تم دیکھو اور اس سے پانی مانگو تو وہ قیمت کیا مانگے آپ سے؟ آپ کی آدھی بادشاہت مجھے دے دو. تو آپ دو گی؟ اس نے کہا بالکل دے دوں گا, میں نہیں پڑھوں گا. اچھا پی لیجیے. ہارون رشید نے پانی پی لیا. پھر پوچھا یہ پانی جو آپ کے پیٹ میں چلا گیا اگر یہ نکلنا بند ہو جائے, پیشاب کا راستہ بند ہو جائے, آپ تڑپنے لگے جس کو پتھری کی بیماری ہو اور پانی پیشاب بند ہو جائے تو کیسا تڑپتا ہے, جان سے کم اس کی تکلیف نہیں ہوتی ہے جان نکلنے سے. ایسی تکلیف کھڑی ہو جائے اور کوئی حکیم آپ کو یہ کہے آپ کی آدھی حکومت مجھے دے دو تو یہ پانی باہر نکال سکتا ہوں. ہم تو اگر ہمیں کہا جائے ایسا کہ تم ایک گلاس کے بدلے میں پورا تمہارا گھر دے دو, نیا مشورہ کرنا پڑے, کیا اپنی بیوی سے مشورہ کرنا پڑے. معلوم ہوا ہم اپنے ذات کے بھی نہیں ہیں اور بچے جان پر آ جائے جو اس طرح اگر کر دیا تو بچے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اب بڈھا مرنے والا ہے, اب یہ سب ہمارا ہی, بڈھے کا نہیں. بیوی بھی کہیں مرنا ہو تو مرو, کوئی بات نہیں. لیکن اس زمانے میں لوگ با اختیار اپنی ذات سے با اختیار میں دے دوں گا حکومت لیکن اپنی جان بچاؤ. پتے کھا کر پرانے گھر میں ٹین کے پترے میں رہ لوں گا, بادشاہ ختم, لیکن اپنے آپ کو تندرست رکھوں گا. میں اسی بڑی بات ہے.
ہمیں تو احساس ہی نہیں ہے ان نعمتوں کا. سلیمان بن حرب نے کہا روزانہ کتنی گلاسیں تم پیتے ہو, کتنا ٹن تم پیشاب کرتے ہو. ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں ہمیں, وہ نہ ملے یا بند ہو جائے ہم ایک منٹ جی نہیں سکتے. رب العالمین ہے, سب کو دیتا ہے. ہماری عادت اچھائی میں سے بھی برائی نکالنے کی, برائی میں سے بھی اچھائی نکالنے کی عادت نہیں ہے, اس لیے کہ ہماری زندگی میں شکر گزاری نہیں ہے. میں بتاتا ہوں قرآن شریف سے پڑھ کے اپنی طرف سے نہیں ہوں گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے. ایک آدمی کو دیکھا, اس کے پیر نہیں ہیں, اس کی آنکھیں نہیں ہیں, اس کا ہاتھ نہیں ہے. پوچھا لوگوں سے اس کے اندر اللہ کی کوئی نعمت دیکھتے ہو تم؟ ہم بھی یہی کہیں گے یار آنکھ نہیں ہے, پیر نہیں ہے, ہاتھ نہیں, کیا کرے گا بیچارہ, وہ سب بیچارہ ہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نگاہ اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر ہے جو ایسی مصیبت کی حالت میں بھی بندے کو اللہ تعالیٰ نے کر رکھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا یہ پیشاب صحیح نہیں کر سکتا ہے, اس کا پیشاب تو بند نہیں ہے, اچھی طریقے سے پیشاب تو کر سکتا ہے. یعنی جو نعمتیں اللہ کی ہے اس کو تو کم سے کم دیکھو. ہمارے دیوبند کے استاد تھے, بہت بڑے آدمی, پرانے بزرگوں میں سے, حضرت مولانا میاں سید میاں اصغر حسین صاحب دیوبند کے ہی تھے. اوئی سے قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں سے, آج بھی ہے ان کا خاندان دیوبند میں. ان کی خبر رامدیر میں, رامدیر بہت آتے جاتے تھے, یہی ان کا انتقال ہو گیا. پڑھاتے تھے دارالعلوم میں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں میں سے ہیں. بچپن سے بزرگ تھے. ایک مطلب سخت بخار ہو گیا. وہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. پوچھا حضرت کیسے ہیں؟ کہا الحمدللہ اللہ نے میرے پیر صحیح سالم رکھے ہیں, میرے ہاتھ صحیح سالم رکھے ہیں, میں کان سے اچھا سنتا ہوں, آنکھ سے برابر دیکھتا ہوں, تھوڑا سا بخار ہے وہ بھی اللہ ٹھیک کر دے گا. کیا کمال ہے. یہ ہے بزرگوں کی صحبت کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناشکری کے الفاظ نہیں ہیں. پہلے ان نعمتوں کو یاد کیا جو اللہ تعالیٰ کی صحیح سالم نعمتیں ہیں, پھر تھوڑی سی اپنی تکلیف کو اپنے دوست کے سامنے بیان بھی کر دیا تاکہ دعا کریں. ہم تو ہماری حالت بہت بڑی ہے, بہت بڑی ہے, لیکن جن نعمتوں کو اللہ نے دیا ہے اس کو ہم سوچتے نہیں. شکر گزاری بندے کی بندگی میں, اللہ کا بندہ بننے میں پہلا پگتیا اور پہلا اس کی سیڑھی کا اسٹیپ ہے. قرآن شریف کی جو آیت میں نے اپنے خطبے میں پڑھی فرماتے ہیں وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اگر تم اللہ تعالیٰ کے بندے, اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلا کام اللہ کی نعمتوں پر شکر گزاری کرو. شیطان انسان کو اپنے رب سے دور کرنے کے لیے سب سے پہلا ہتھیار کیا استعمال کرتا ہے؟ قرآن شریف میں سورہ اعراف میں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا نکل کر سے, تو اس نے کیا کہا؟ تمہارے بندوں کو, تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا. کہاں سے؟ ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمينهم
کے آگے پیچھے دائیں بائیں سے ان کے اوپر میں حملہ کرتا رہوں گا اور آپ ان میں سے ایک کو بھی شکر گزار نہیں پائیں گے. سب سے پہلا حملہ شیطان کا اللہ سے ناشکری پر اس کو ابھارنا. کچھ نہیں یار میرے پاس، کچھ نہیں، اسی میں مارا جا رہا ہے، اسی میں پھر خدا کی نافرمانی پر نافرمانی کی جاتی ہے. بہت سے نافرمانوں کی عادت ایسی بن چکی ہوگی دنیا میں، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان سے پوچھے گا کیا کیا، پوچھے گا، اللہ سوال کرے گا تم نے میری نافرمانی، اللہ تم نے کیا دیا تھا تم نے تمہاری شکر گزاری کرو. اللہ کے منہ پر بھی ناشکری کرنے کا دنیا کی عادت ہوگی نا، وہاں بھی ہوگی. مجھے کچھ دیا ہی نہیں، کیا آپ مجھے یا کتنی سخت بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے میری شکایت یعنی انسانوں کی شکایت اللہ تعالیٰ انسانوں سے کرتا ہے. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت کم بندے ہیں جو میری شکر گزاری کرتے ہیں، بہت کم. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے. ایک آدمی کو دیکھا بدو جو گاؤں کا رہنے والا تھا، دعا کر رہا تھا حرم شریف کے چاروں طرف طواف کرتے کرتے. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہم اجعلنی من عبادک القلیل، یا اللہ مجھے تیرے تھوڑے بندوں میں سے بنا دے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا رہی دعا ادھر، تو کیسے دعا کر رہے ہیں عجیب و غریب، تھوڑے بندوں میں سے. تو انہوں نے کہا قرآن شریف نہیں پڑھتے. قرآن شریف میں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، بہت تھوڑے بندے میرے شکر گزار ہیں. میں اللہ سے کہتا ہوں یا اللہ مجھے شکر گزار بنا کر تیرے ان تھوڑے بندوں میں شامل فرما لے. ہمارے گھروں میں اس کا تذکرہ کرنے کی ضرورت ہے. ہماری عورتیں بڑی ناشکری، سب کچھ ہونے کے باوجود ناشکری کے الفاظ، ایک ناشکری خدا کی نعمتوں کو ضائع کر دیتی ہے. ہاں قرآن شریف میں وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے یا اللہ جتنا میرے پاس ہے اتنا ہی بس، مجھے نہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے اور اس میں سے کچھ کم بھی مت کرنا. تو لیکن اس کی عادت شکر گزاری کی ہے، اس کی عادت الحمدللہ الحمدللہ کہنے کی. تب بھی مجھے دعا کرنا کہ نہیں دینا ہے آگے دوسرا، تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو دیے بغیر نہیں رہے گا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لیکن لئن شکرتم لأزیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے میرا وعدہ ہے میں ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھاؤں گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف اور اپنے وعدے سے مکر نہیں جاتا. لہذا شکر گزاری ہے سمجھ لو نعمتیں ہیں. صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصہ بیان کیا، شکر گزاری کتنی بڑی چیز ہے. مشہور قصہ ہے، دیشی زبر میں بھی ہے. عورتوں کو سب سے پہلا جو قصہ بیان کیا ہے امام ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زبر کے پہلے حصے میں سب سے پہلے جو قصہ بیان کیا ہے اس میں سے 2-3 قصے انہوں نے بیان کیے. ایک اس باغ والے کا بیان کیا ہے، پھر یہ قصہ بیان کیا. شکر اس وہاں بھی شکر گزاری، یہاں بھی شکر گزاری، ٹھیک ہے، اپنے متعلق کا. فرمایا
بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا کوڑی، جزام جس کو بیماری ہو، جزام، انگلیاں کھٹ جائے، اس کو گوشت گرتا رہے، ہاتھ پیر کی انگلیاں، اس کو کہتے ہیں جزام۔ اس سے ایک طرح کی بدبو بھی آتی، اس لیے کہ مسلسل وہ بیماری رہتی۔ تو اس کے پاس گئے، ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں، پوچھا کیا حال، کیا حال پوچھتے، کوئی مصیبت، ناشکری والی، بدن جزام ہے، کوئی مجھے اپنے پاس بٹھاتا نہیں ہے اور کھانے کا کچھ ہے نہیں۔ یہاں کی بھاشا میں کھانے کے نام پر اللہ کا نام۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چلو میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ اس کی بیماری کو ختم کرو۔ اور اس کو پوچھا تمہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ تو کہا اونٹ بہت پسند ہے مجھے۔ اللہ اس کو اونٹ دے دے۔ ایک اونٹ اس نے دیا اور اس نے دعا کر دی۔ فرشتہ تھا اللہ کی طرف سے، آزمائش بہت خطرناک چیز ہے آزمائش۔ اللہ ہم سب کی آزمائش سے بات کرو۔ تو پھر اس کے اونٹ میں اتنی برکت ہوئی تھی، بہت بڑا مالدار بن گیا، اپنے شہر کا بڑا مالدار بن گیا۔ پھر دوسرے آدمی کے پاس ہو گئے، وہ ٹالیا تھا، حلق بال نہیں تھی، ٹال۔ تو اس نے کہا ابھی تو ہم اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق نہیں، دنیا کی یورپ کی فیشن ٹال رکھنا ہے تو ٹال رکھنا بہتر ہو گیا۔ ہم تو کہاں اللہ کے رسول کی باتیں مانتے ہیں، ہمیں تو اللہ کے رسول کی دشمنوں کی بڑی اور لمبے دعوے ہیں باہر۔ تو اس نے کہا ٹال ہے، کوئی لوگ مجھے اچھا نہیں سمجھتے۔ تو پھر کیا ہوا، تجھے کیا پسند ہو؟ غریب، بے انتہا غریب۔ تو اس کو مختصر میں بتا رہا ہوں۔ تو اس نے دعا کر دی یا اللہ اس کے بال اگا دے، گنجاپن سے اس کو مکتی عطا فرما۔ اس کو پوچھا کیا پسند ہے؟ کہ گائے بہت پسند۔ دعا کر دی، گائے، بس اتنی گائے اللہ نے دی، بڑا مالدار بن گیا، گایوں والا ہو گیا۔ تیسرے کے پاس گیا، اندھا تھا، اس کو بھی کہا کیا مصیبت ہے کہ میں اندھا ہوں، دکھتا نہیں، میں نے اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ تو اس نے بھی دعا کر دی یا اللہ اس کی آنکھیں دے دے۔ اور اس کو پوچھا کیا پسند ہے؟ بکری والا غریب آدمی ہوتا ہے، اس کے اندر دل میں عاجزی ہوتی ہے۔ تو اس نے کہا بکری، ٹھیک۔ کئی سال ہو گئے، اللہ نے آزمائش کا فیصلہ کر دیا، آزمائش کرو دن کی۔ سب سے پہلے گیا اس جزامی کے پاس، اونٹ والے کے پاس، اس تھکا ہارا پریشان، ارے میں بڑا پریشان ہوں، مجھے کہیں جانا ہے، آپ مجھے ایک اونٹ دے دے، اللہ نے آپ کو بڑی نعمتوں سے نوازا، گاؤں کا سب سے بڑا مالدار تھا، ایک اونٹ دے دے۔ اس نے کہا کائے کا اونٹ، نکل گھر سے، یہ تو میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے۔ اس نے کہا ارے تو جزامی تھا، تجھے پتا نہیں؟ کہ نہیں، میں پہلے سے اچھا ہوں، کوئی جزام نہیں، کام کی باتیں مجھے کام آتے تھے۔ اس فرشتے نے کہا اگر تو اپنی بات میں جھوٹا ہے، اللہ تعالیٰ تجھے اسی حال پر لے آئے جس حال میں تو پہلے تھا۔ فوراً جزام کی بیماری شروع، اللہ تعالیٰ نے اس کی اونٹ میں ایسی بیماری لگا دی، پورا میدان صاف ہو گیا۔ پھر گیا فرشتہ دوسرے اس گائے والے کے پاس، اس کو کہا ایک گائے مجھے دے دے، میں بڑا اہل و عیال والا ہوں، پریشان ہوں، میری گائے سے میرے بچوں کی پرورش ہو جائے گی۔ اس کو کہا، اس نے کہا ارے گائے کی کچھ بھی لگا پھر نکل ادھر سے۔ تو کہا کہ تو یار گنجا تھا؟ کہا نہیں، میں تو وہی سے پہلے سے اچھا ہوں، کئی سال ہو گئے، اپنی پریشانی بھول گیا، اپنے اوقات بھول گیا۔ تو اپنی بات میں جھوٹا ہے اگر تو پھر اللہ تعالیٰ تجھ کو دوبارہ ایسا ہی کر دے۔ کوئی بال ختم، ان کی گائے میں ایسی بیماری لگ گئی، سب میدان گائے بھسا اپنی اصلی حالت پر آ گیا، اذان ہو گئی۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو شکر اور صبر اور اس کا اپنی زندگی میں لانے کی کیا اسباب ہیں، انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا شکر